خبروں کی تفصیلات میں یہاں آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ آلودگی نے پنجاب کے دل لاہور کو جکڑ لیا۔ ماہو کے شہر میں لوگوں کا دم گھٹنے لگا۔ لاہور فضائی آلودگی میں سر فہرست ہے۔ صبح ایئر کوالٹی انڈیکس 475، شام کو 242 ریکارڈ، CRP آفس 792، DHA 695 ریکارڈ، برکی روڈ 671، گلبرگ میں 691، اقبال ٹاؤن کا ایئر کوالٹی انڈیکس 615 رہا۔ مراتب علی روڈ 601، ملتان روڈ پر آلودگی کی شرح 553 رہی۔ ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت۔ شہر میں آلودگی کے سائے برقرار، فضا بدستور آلودہ۔ لاہور آج بھی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر رہا۔ صبح کے اوقات میں شہر کی مجموعی شرح 475 تک جا پہنچی۔ CERP آفس میں آلودگی کی سب سے زیادہ شرح 792 ریکارڈ کی گئی۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں آلودگی کی شرح 600 سے زائد رہی۔ DHA فیز 8 میں آلودگی کی شرح 695 اور برکی روڈ کے اطراف آلودگی کی شرح 671 ریکارڈ کی گئی۔ گلبرگ میں AQ لیول 651 جبکہ FC کالج کے اطراف آلودگی کی شرح 608 رہی۔ اقبال ٹاؤن میں 569، راوی روڈ 565، ملتان روڈ پر 533 ریکارڈ۔ سول سیکریٹریٹ میں AQ لیول 530 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم خشک رہے گا اور فضا میں آلودگی مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ ماہرین ماحولیات نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اسموک سے بچاؤ کے لیے ماسک پہنیں، بچوں اور بزرگوں کو غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلنے دیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کیس کی سماعت۔ محکموں کی ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے کی روش پر عدالت کا اظہار برہمی۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ محکمہ ماحولیات کی ٹیموں کو وارڈنز کے ساتھ مل کر کارروائی کرنے کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ جسٹس شاہد کریم نے اسموک تدارک کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ ہر کوئی اپنے لیے سوچ رہا ہے، اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ عدالت نے محکموں کی ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے پر بھی برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ایک ادارہ آ کر کہتا ہے کہ ہم نے معاملہ دوسرے کے سپرد کر دیا، کیا یہ ذمہ داریاں ایک دوسرے پر ڈالنے والی بات ہے؟ عدالت نے غالب مارکیٹ پارک میں جاری تعمیراتی کام پر حکم امتناعی میں توسیع کرتے ہوئے PHA کو معاملے کا جائزہ لینے کی ہدایت کی۔ عدالت نے خالی جگہوں پر کوڑا کرکٹ پھینکے جانے کے خلاف جواب طلب کر لیا۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ نے کینٹ بیکری کے قریب برگد کے درخت کاٹے جانے کی رپورٹ پیش کی۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ماحولیاتی اتھارٹی نے 45 افراد امیشن سرٹیفکیشن کے لیے تعینات کیے، تاہم ممبر ماحولیاتی کمیشن نے بتایا کہ محکمے کے پاس صرف 10 بندے ہیں اور مزید عملے کی ضرورت ہے۔ عدالت نے تشویش کا اظہار کیا کہ صرف 10 افراد کے ساتھ یہ کام کیسے ممکن ہوگا۔ سماعت کے دوران وفاقی حکومت کی جانب سے ڈپٹی اٹارنی جنرل اسد علی باجوہ اور پنجاب حکومت کی جانب سے اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل حسن اعجاز چیمہ پیش ہوئے۔ LDA اور دیگر متعلقہ محکموں کے نمائندے بھی عدالت میں موجود تھے۔ عدالت نے مزید سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ شہر میں چینی کی قیمتیں مستحکم نہ ہو سکی۔ چینی سٹورز پر 190 سے 195 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی۔ حکومت کی جانب سے چینی کی قیمت 179 روپے مقرر کی گئی۔ چینی ہول سیل مارکیٹ سے مہنگی مل رہی ہے، دکانداروں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، اور مزید یہ بھی کہا کہ مہنگے داموں چینی خرید کر سرکاری قیمت پر فروخت نہیں کر سکتے۔ مزید دکانداروں کی جانب سے کیا کہا جا رہا ہے، عادیہ ناز سے جان لیں گے، بتائیے گا۔ ملک بھر کی طرح لاہور میں بھی چینی کی قیمتوں میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اوورآل اگر ریٹ کے حوالے سے بات کی جائے تو جو چینی اچھے بھاؤ والی چینی ہے، لائک جس کو کہا جاتا ہے کہ جی موٹی چینی ہے، اس کے ریٹس میں جو ہے وہ خاصا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تقریباً 210 روپے فی کلو جو ہے وہ فروخت کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری چینی جو کہ معیار سے تھوڑی سی ہٹ کر ہے، اس کے حوالے سے یہی اطلاعات ہیں کہ 190 سے 195 یا 200 روپے تک کو اس کو جو ہے فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ گورنمنٹ کی جانب سے جو ریٹ ہے 179 روپے مختص ہے، کہیں 187 دیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں سے ذرا بات کر لیتے ہیں۔ اچھا مجھے بتائیے گا، چینی کی قیمت گزشتہ ایک سال کے اندر اسٹیبل نہیں ہو پا رہی ہے، اگر پچھلے سال کے حوالے سے بات کریں تو 124 سے 134 روپے میں فروخت ہو رہی تھی، اب 200 کراس کر گئی، کیا کہیں گے؟ چینی پہلے جو باہر بھیجی تھی اس کی وجہ سے زیادہ اس کا مسئلہ بنا، اب تو تقریباً ارینج میں آ گئی ہے۔ پہلے پچھلے دنوں میں تو بری چینی آ رہی تھی، بہت عوام پریشان ہوئی ہے۔ اب جو وہ نئی چینی شروع ہو گئی ہے، اب کنٹرول ریٹ آ گیا، یعنی کہ 179 روپے میں فروخت ہو رہی ہے، جنرل سٹور میں آسانی سے مل جاتی ہے۔ ہاں جی، اور جب باہر جانے میں اس کا مسئلہ بنا، ویسے تو پاکستان میں پہلے 125 لی اور 140 45 اور یکدمی 180 90 ہوگی۔ باہر جانے کا زیادہ مسئلہ ہوا ہے، یعنی کہ باہر بھیجی اور پھر باہر سے منگوائی، اسی وجہ سے باہر سے مہنگی آئی،
इस वजह से जो रेट सेट नहीं हो रहा है। हाँ जी, अब तो नई पाकिस्तान की चीनी आनी शुरू हो गई है। अब तो तकरीबन रेट जो क्लियर हो गए, यानी कि 180 रुपये किलो। बिल्कुल, देखिए उसकी बड़ी वजह यही होती है कीमतों में उतार चढ़ाव। जब पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं तो वो पॉलिसीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं किसी भी चीज़ की कीमत को बढ़ाने में। और इस वक्त अगर जिस स्टोर पर मौजूद है, यहाँ पर भी चीनी की कीमत तकरीबन 180 से ऊपर ही फ़रोख्त हो रही है। बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं जहाँ पर इत्तलात हैं कि 190 से ऊपर जा रही है। तो हुकूमत की जानिब से जो मुख्तस रेट है उसके ऊपर चीनी कहीं मिल रही है, कहीं नहीं मिल रही। तो शहरी इस हवाले से जो है वो यही राय रखते हैं कि कीमतों को जो है स्टेबल करने में गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आदियाना साहब का। मॉल रोड फैसल चौक नाबीना अफराद का धरना 5वें रोज़ भी जारी है। नाबीना अफराद का चेरिंग क्रॉस पर कैंप कायम कर दिया गया और मुज़ाकरा के ताहाल कोई नहीं आया है। पंजाब भर से ताल्लुक़ रखने वाले नाबीना अफराद धरने में शरीक हैं। एहतजाजी नाबीना अफराद का मुतालबा की मंजूरी तक धरना यूं ही जारी रखने का ऐलान सामने आया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, मज़ीद जान लेंगे। तोकीर अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। तोकीर, बताइएगा। नबीना अफराद का एहतजाजी धरना चेरिंग क्रॉस में जारी है। 5 रोज गुजर चुके हैं, लेकिन कोई भी इनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए नहीं आया। 5वीं रात है ये, और ये वो नबीना अफराद हैं जो बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे और अपने मुतालबात की मंजूरी के इंतजार में कि कोई आए और आकर हमारी बात सुने। कैंप यहाँ पर लगा दिए गए हैं और बैठे हुए हैं कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं पूरे होंगे तब तक हम नहीं जाएंगे। इसमें सिर्फ यही है कि हमें मुस्तकिल किया जाए, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दे ताकि हमारा एक रोजगार लग जाए। लेकिन ताहाल कोई भी मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर तैनात है। चेरिंग क्रॉस को एक रोड जो है उसका बंद किया हुआ है ट्रैफिक के लिए, और उसको बैरियर्स लगा के बंद कर दिया है। नबीना अफराद कैंप लगा कर बैठे हुए हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात पूरे हो ताकि हम जो है वो अपने घरों को जा। ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। आलमी तबलीगी इज्तिमा मुल्क भर से फर्जंदान इस्लाम की रायवंड आमद। आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला 13 से 16 नवंबर तक जारी रहेगा। हसनैन औलख इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, वहाँ की सूरत हाल जान लेंगे। बताइएगा हसनैन। ये रायवंड में आलमी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा दौर है और दूसरे दौर में पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ इलाकों से जो फर्जंदान इस्लाम हैं वो यहाँ पर रायवंड पहुँचे हुए हैं, जो कि यहाँ पर 3 रोज़ क़याम करेंगे। कल से ये सिलसिला शुरू है, 13 नवंबर से 16 नवंबर तक ये जारी रहेगा और इतवार की रोज़ सुबह फजर की नमाज के बाद जो इख्तितामी दुआ है वो करवाई जाएगी। अगर बात की जाए किन किन इलाकों से यहाँ पर जो मंदोबीन हैं वो मौजूद है, तो उनमें गुजरात, गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल और चिनियाट के इलाके शामिल हैं। इसी तरह कोस्तान, बिशाम, बहावलपुर, बहावलनगर, लोधला के जो इलाके हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान, हाफजाबाद, मानसहरा, एबटाबाद और हरीपुर के इलाकों से जो शुरका है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसके अलावा मर्दान, स्वाबी और मालाकंड के इलाकों से भी जो शुरका हैं वो यहाँ पर रायवंड तबलीगी मरकज़ पहुँचे हैं और जो यहाँ पर 3 रोज़ अल्लाह ताला के सरबसजूद होंगे। अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए यहाँ पर इबादत का जो सिलसिला है वो भी जारी रहेगा और दुनिया भर से जो आए हुए मजहबी स्कॉलर हैं, जो मुफ्तियान इकराम हैं, उनकी जानिब से जो खिताबात का सिलसिला है वो भी जारी रहेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो सिक्योरिटी और दूसरी सूरत हाल है उसके बारे में बताता चलूँ कि यहाँ पर जो पुलिस, पंजाब पुलिस है, उसके जो नौजवान है वो यहाँ पर तैनात है ताकि किसी भी सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके और किसी भी गैर यकीनी सूरत हाल से निपटा जा सके। इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट के मामला है, बहुत शुक्रिया आपका। पीएचए इंजीनियरिंग विंग के नाहली हुसैन चौक पर व्हीकल स्ट्रक्चर तोड़कर अंडरसाइज कर दिया गया। नाकिस काम करवाने वाला जूनियर अफसर डायरेक्टर इंजीनियर ताहल ओहदे पर बरकरार है। ग्रीन एरिया खत्म करके पौधे उखाड़ दिए गए। चौक पर 4 करोड़ से ज़ायद तखमीना लगाकर काम शुरू करवाया गया था। पीएचए इंजीनियरिंग विंग की नाहली हुसैन चौक पर मेगा स्ट्रक्चर एलडीए के मंसूबे ट्राम प्रोजेक्ट के रूट से बदस्तूर मुतसादिम हुसैन चौक पर व्हीकल स्ट्रक्चर तोड़कर अंडरसाइज कर दिया गया। ग्रीन एरिया खत्म करके पौधे उखाड़ दिए गए। पीएचए को एलडीए ने खबरदार किया था कि मुजवजा लाहौर ट्राम का रूट हुसैन चौक से गुजर कर लिबर्टी जानिब जाता है। साबिक डीजी पीएचए ने वार्निंग के बावजूद व्हीकल स्ट्रक्चर खड़ा करवा दिया, जबकि हुसैन चौक पर ग्रीन एरिया खत्म करके पौधे उखाड़ दिए गए। जराये के मुताबिक हुसैन चौक पर 4 करोड़ से जायद तखमीना लगाकर काम शुरू करवाया गया था। नाकिस काम करने वाला जूनियर अफसर डायरेक्टर इंजीनियर ताहाल ओहदे पर बरकरार है।
سرکاری اسکولوں میں طلباء کی تعداد کم، کاغذوں میں ظاہر زیادہ کی گئی۔ بیشتر سرکاری اسکولوں میں بوگس انرولمنٹ پکڑی گئی۔ ایجوکیشن اتھارٹی کا اسکول سربراہان کو وارننگ لیٹر۔ بوگس انرولمنٹ والے مزید سرکاری اسکول بند ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول باٹا پور اور بسین میں زائد تعداد ظاہر کی گئی۔ سرکاری اسکولوں میں طلباء کی تعداد کم، کاغذوں میں ظاہر زیادہ کی گئی۔ شہر کے سرکاری اسکولوں میں بچوں کی فزیکل حاضری کے بعد بیشتر سرکاری اسکولوں میں بوگس حاضری پکڑی گئی۔ بوگس انرولمنٹ والے مزید سرکاری اسکول بند ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق دوران مانیٹرنگ اسکولوں میں بچوں کی آن لائن اٹینڈنس، حاضری رجسٹر اور روز دامچے میں فرق پکڑا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گورنمنٹ ہائی اسکول واگڑیاں باٹا پور میں اصل انرولمنٹ 90 جبکہ 144 ظاہر کی گئی تھی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول بیسن میں اصل انرولمنٹ 70 جبکہ 135 ظاہر کی گئی تھی۔ گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول میں صرف 80 طالبات ہونے پر اسکول ختم کر دیا گیا۔ ایجوکیشن اتھارٹی نے اسکول سربراہان کو وارننگ لیٹر جاری کر دیا ہے۔ ایجوکیشن اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اسکول سربراہان بوگس حاضری کو فی الفور ختم کریں۔ پنجاب کے تمام اسکولوں میں سیکیورٹی اقدامات سخت کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اہم مراسلہ جاری کر دیا۔ تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی پروٹوکول پر مکمل عمل درآمد کی ہدایات بھی کی گئی ہیں۔ مراسلے میں کہا گیا کہ اسکول سربراہان طلباء اسٹاف کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ سرکاری اور نجی اسکولوں کا فوری سیکیورٹی آڈٹ کرنے کا حکم۔ سیکیورٹی خامیاں فوری دور کی جائیں۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے یہ کہا گیا۔ افسران کو اسکولوں کے روزانہ دورے کی ہدایات کی گئی۔ دانش اسکول اتھارٹی اور کیڈٹ کالج کے پرنسپلز کو خصوصی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ تو پنجاب کے تمام اسکولوں میں سیکیورٹی اقدامات سخت کرنے کا حکم جاری ہوا ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اہم مراسلہ جاری کر دیا۔ تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی پروٹوکول پر مکمل عمل درآمد کی ہدایات کی گئی۔ محکمہ سوشل ویلفیئر میں نابینا افراد کے وظائف پروگرام کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ صدارت صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے کی ہے۔ نابینا افراد کو ماہانہ 12,000 روپے وظیفہ دینے کے طریقہ کار کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ اسکیم کے تحت 661 مستحق افراد کی تصدیق مکمل کر لی گئی ہے جبکہ رواں ماہ ادائیگی کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اجلاس میں ڈی جی سوشل ویلفیئر طارق قریشی، ڈائریکٹر ایڈمن، ڈائریکٹر پلاننگ اور ڈائریکٹر CRPD نے شرکت کی ہے، جہاں وظائف اسکیم کے طریقہ کار ادائیگی کے میکانزم پر تفصیلی غور کیا۔ ڈسٹرکٹ ویمن پروٹیکشن کمیٹی لاہور کا اہم اجلاس ہوا۔ چیئرپرسن پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ نے صدارت کی ہے۔ خواتین کے تحفظ، قانونی معاونت، بین الادارہ جاتی روابط پر تبادلہ خیال بھی ہوا۔ اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل پنجاب ویمن پروٹیکشن اتھارٹی کلثوم ثاقب نے کمیٹی کو ویمن پروٹیکشن سینٹر کی کارکردگی، ریفرل میکانزم، میڈیکو لیگل تقاضوں، پولیس اور صحت کے درمیان کوآرڈینیشن اور متاثرہ خواتین کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر جنرل لاہور کیپٹن بھی موجود تھے۔ سینٹرل پولیس آفس میں انسپکٹر عہدے پر ترقی پانے والے افسران کو پروموشن رینک لگانے کی تقریب منعقد ہوئی۔ افسران نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے امتحان میں کامیابی کے بعد پروموشن حاصل کی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پروموٹ ہونے والے 38 افسران کو انسپکٹر عہدے کے رینک لگائے۔ پروموٹ ہونے والے افسران کے والدین، بچوں، اہل خانہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ IG کا کہنا تھا کہ رواں سال سب انسپکٹر سے انسپکٹر عہدے پر ترقی کے لیے 7 پروموشن بورڈ منعقد ہوا۔ 1047 افسران کو ترقی کی گئی۔ البتہ افسران شہریوں اور سائلین کے ساتھ بہترین رویوں، انصاف کی مؤثر فراہمی سے پروموشنز کا حق ادا کریں۔ لاہور میں سیلاب متاثرین کی مالی معاونت کے لیے قائم بحالی کیمپس میں امدادی رقوم کی تقسیم جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے سینٹرل پارک فیروزپور روڈ پر قائم کیمپ کا دورہ کیا اور ساتھ ہی ساتھ انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل، اسسٹنٹ کمشنر ماڈل ٹاؤن، اسسٹنٹ کمشنر نشتر اور CEO ہیلتھ بھی ہمراہ موجود تھے۔ کیمپ میں بائیو میٹرک تصدیق، میڈیکل کیمپس، ادویات اور عملے سمیت تمام سہولیات فراہم کی گئی۔ ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ آپ کا حق آپ تک پروگرام کے تحت امدادی رقم کی شفاف اور براہ راست تقسیم یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے متاثرین سے ملاقات بھی کی اور حکومتی امداد کی فوری فراہمی کی یقین دہانی کروائی۔
گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان کا کہنا ہے کہ 27ویں ترمیم سے آئین مضبوط ہوا، میثاق جمہوریت کا ایک وعدہ آئینی عدالت کا قیام پورا ہوا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ سائلین انصاف کے حصول کے لیے برسوں خوار ہوتے تھے، اب امید ہے کہ آئینی معاملات الگ عدالت کے پاس ہوں گے۔ آج کے دن انسولین پہلی دفعہ کسی مریض کو لگائی گئی، اس کا ٹیسٹ کیا گیا، اور اسی دن کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب ہمیشہ سے اس دن کو اس حوالے سے مناتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ شوگر جو ہے وہ کتنی جان لیوا مرض ہے اور کتنی نقصان دہ ہے اور کس طریقے سے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو، پروفیسر صاحب کو، باقی جو ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی ایک خدمت ہے اس ملک کے لیے کہ یہ اپنا سارے کام چھوڑ کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ کیسے بچا جائے، کیونکہ اب پاکستان جو ہے وہ دنیا میں اس کو دارالخلافہ کہا جاتا ہے شوگر کے مریضوں کا، اور تقریباً پرنسپل پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ پروفیسر فاروق افضل نے کہا کہ ذیابیطس بعض اوقات وراثتی طور پر بھی منتقل ہوتی ہے، جیسے جائیداد نسل در نسل آگے بڑھتی ہے۔ عالمی یوم ذیابیطس کے موقع پر لاہور جنرل ہسپتال میں آگاہی واک کے شرکاء اور میڈیا سے گفتگو میں پروفیسر فاروق افضل نے کہا ایسے خاندانوں کے افراد کو خاص طور پر اپنی خوراک، ورزش اور باقاعدہ چیک اپ پر توجہ دینی چاہیے تاکہ وہ بروقت تشخیص اور احتیاط کے ذریعے بیماری کے خطرات سے بچ سکیں۔ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے فری میڈیکل کیمپ بھی لگایا گیا جہاں آنے والے افراد کا بلا معاوضہ بلڈ شوگر ٹیسٹ کیا گیا۔ پروفیسر فاروق افضل نے عوامی شعور بڑھانے کے لیے خود بھی بلڈ شوگر ٹیسٹ کرایا۔ ایم ایس پروفیسر ڈاکٹر فریاد حسین، پروفیسر خرم سلیم، پروفیسر شندانہ طارق، ڈاکٹر عزیز فاطمہ، ڈاکٹر محمد مقصود بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ذیابیطس کے عالمی دن کی مناسبت سے شہر بھر میں تقریبات کا انعقاد ہوا۔ نواز شریف سوشل سیکیورٹی ہسپتال میں آگاہی سیمینار اور شعوری واک کا انعقاد بھی کیا گیا۔ کمشنر سوشل سیکیورٹی محمد علی کی ہدایات پر محنت کشوں میں شوگر سے متعلق شعور پیدا کرنے کے لیے جامع پروگرام منعقد ہوا۔ ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر وقاص رشید، ڈاکٹرز اور طبی عملے نے واک اور سیمینار میں بھرپور شرکت کی۔ سیمینار میں ماہر ڈاکٹرز نے شوگر کی علامات، احتیاطی تدابیر، بروقت تشخیص اور علاج کی اہمیت پر تفصیلی لیکچرز دیے۔ محنت کشوں کو صحت مند طرز زندگی اپنانے، متوازن خوراک، باقاعدہ ورزش اور سالانہ اسکریننگ کے حوالے سے رہنمائی دی گئی۔ لاہور چیمبر کے الیکشن کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ عروج پر۔ لاہور چیمبر فار اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا۔ فاؤنڈر سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کی لاہور چیمبر آمد ہوئی۔ اس حوالے سے مزید جان لیں گے، شہزاد خان سے بتائیے گا۔ بالکل، اگرچہ لاہور چیمبر کے انتخابات میں وقت باقی ہے لیکن بزنس کمیونٹی ابھی سے متحرک ہے، ملاقاتوں کے سلسلے جاری ہیں اور لاہور چیمبر کی سیاست میں ایک بڑی ہلچل جو ہے وہ دیکھی جا رہی ہے۔ فاؤنڈر سے تعلق رکھنے والے سینئر قائدین لاہور چیمبر فار اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری میں پہنچے۔ یہاں کے صدر امجد چودھری اور ان کے دیگر جو ممبران اور عہدیداران ہیں ان سے ملاقات کی۔ بظاہر یہ ملاقات عام سی لگتی ہے لیکن اس ملاقات کے اندر بہت سارے محرکات ہیں، بہت سارے مقاصد ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ امجد چودھری صاحب سے بات کر لیتے ہیں۔ چودھری صاحب، بہت ساری اس ملاقات کے پیچھے کہانیاں ہیں، محرکات ہیں، چیزیں ہیں، کچھ بتائیں کیا کر رہے ہیں، کیا آگے معاملات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، یہ سال جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا ہے لاہور چیمبر کے الیکشن کا تھا۔ اسی سال ہم نے لاہور چیمبر اسمال ٹریڈر اسمال انڈسٹری کا بھی کام شروع کیا ہے، اور جو فاؤنڈر کا جو قائدین آئے ہیں فاؤنڈر کے، وہ آئے تھے مبارکباد دینے، لیکن وہ صرف مبارکباد نہیں تھی، اس کے اندر اور بھی بہت ساری باتیں تھی، جیسے کہ آپ نے الیکشن کی اسٹریٹجیز تھیں، توڑ جوڑ ہے، کن لوگوں کو جوڑنا ہے، کن پائپ لائنز کے اندر کام ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں تھیں۔ جی بالکل ساری چیزیں تھیں۔ اس میں الیکشن کا بھی ہم نے ذکر کیا، اس کی اسٹریٹجی بھی بنائی، اس میں ہم نے لاہور چیمبر اسمال ٹریڈر اسمال انڈسٹری کی بھی اسٹریٹجی بنائی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جو الیکشن جیتے گا وہ ایک معنی رکھے گا۔ بالکل جی، آپ نے تیاریاں سن لی، محرکات کیا تھے اس؟ ٹھیک ہے شہزاد خان عبدالی، بہت شکریہ آپ کا۔
کہ قومی اسمبلی کے حلقہ N129 سے امیدوار حافظ میاں محمد نعمان کا UC 100 بابو صابو کا دورہ، لیگی کارکنان سے ملاقات کی اور انتخابات میں ووٹ دینے بارے اپیل کی۔ اس موقع پر پیر سید نظر شاہ، پیر سید مون شاہ، سید ضمیر علی شاہ، سید عباس حیدر شاہ، سید نادر شاہ، سید حسن شاہ، افضال نمبردار اور خالد سندھو شریک تھے۔ لیگی کارکنان نے 23 نومبر کو میاں نعمان کو کامیاب کروانے کا عزم ظاہر کیا۔ پی سی ہوٹل میں کنکورڈیا کالج کوڈیا کیمپس کی زیر اہتمام کنکورڈیا فیسٹ 2025 کا انعقاد ہوا۔ فیسٹ کا عنوان فرسٹ ایئر شیپنگ دی فیوچر مائنڈس رکھا گیا، جس میں طلباء نے جدید آئیڈیاز، تخلیقی صلاحیتوں اور مستقبل کی تیاری سے متعلق پرفارمنسز پیش کی۔ تقریب میں طلباء کے ساتھ اساتذہ کی بھی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے خصوصی شرکت کرتے طلباء کے جوش و جذبے کو سراہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فلوہ کے لیے اتنا ہے۔